لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ونبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا. قال وما ریاض الجنہ؟ قال حلق الذکر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یکفینا القرآن وتمام کلامہ وکل نعیم لا محالۃ زائل. ونعیمک فی الدنیا غرور وحسرۃ وعیشک فی الدنیا محال وباطل. الا یا ساکن قصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب. لہ ملک ینادی کل یوم لذول الموت وابنو للخراب. الہی عبدک العاصی قد اتاک مقرا بالذنوب قد دعاک. وَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ وَإِن تَطْرُدْ فَمَنْ يَرْحَمْ سِوَاكَ. سلام علی خیر الانام وسید حبیب الہ العالمین محمد. بشیر نذیر ہاشمی مکرم عطوف رؤوف من یسمى بأحمد. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. اللهم صل على سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم. میرے دوستو، ساتھیو، عزیزو، اللہ نے بہت بڑا فضل اور کرم اور احسان فرمایا. سینکڑوں میں سے چھانٹ کے، ہزاروں میں سے انتخاب کر کے اللہ نے اپنی یاد کے لیے، اپنی ذکر کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا ہم پر اتنا بڑا انعام ہوا ہے، اتنا بڑا کرم اور فضل ہوا ہے کہ اللہ نے یاد الہی کے لیے بیٹھنے کے لیے اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے. اور یاد الہی، اللہ کا ذکر اتنی بلند نعمت ہے، اللہ کا ذکر اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی اونچی نعمت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: ایک آدمی سونے چاندی صدقہ خیرات کر رہا ہو، بازار میں کھڑے ہو کے سونا چاندی صدقہ خیرات کر رہا ہو. دوسرا آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے یا مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہو. اس نے آدھا پونا گھنٹہ ذکر کیا. اتنی دیر آدھا پونا گھنٹہ مسلسل
وہ سونا چاندی کی ڈلیاں تقسیم کر رہا ہو، ایک ایک ڈلی کے اندر 30 تولے سونا، 20 تولے سونا ہوتا ہے۔ وہ مسلسل سونے چاندی کی ڈلیاں صدقہ خیرات کر رہا ہو، اور دوسرا آدمی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا۔ اب دو آدمی ہیں، ایک سونا چاندی صدقہ خیرات کر رہا مسلسل، ایک تولہ یا 2 تولے 3 تولے نہیں، مسلسل صدقہ خیرات کرتا جا رہا سونا چاندی ہے۔ دوسرا آدمی بیٹھ کر مسلسل اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، یہ ذکر کرنے والا سونے چاندی کے صدقے خیرات کرنے والے سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ سونا چاندی کیا ہے؟ 7 آسمان اور 7 زمینیں بھی اللہ کے مبارک نام کی قدر و قیمت نہیں بن سکتی۔ پھر 1 تولہ یا 2 تولے 3 تولے نہیں صدقہ خیرات کیا، بلکہ مسلسل یہ آدھا پونا گھنٹہ ذکر کر رہا ہے، یہ وہ مسلسل سونا چاندی صدقہ خیرات کرتا جا رہا ہے، 1 2 تولے 3 4 نہیں، مسلسل سونا چاندی صدقہ خیرات کرتا جا رہا۔ آج کل سونے کی کتنی قیمت 1 تولے کی، تو اللہ کا ذکر کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی بلند نعمت ہے، کتنی اونچی نعمت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، یہ ذکر کرنے والا سونے چاندی کے صدقہ خیرات کرنے والے سے افضل ہے۔ اللہ کا مبارک نام اتنا بلند ہے، اتنا عظیم ہے، جب ایک دفعہ آدمی اللہ دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے، اللہ پھر توفیق دیتے ہیں، پھر اللہ کہنے کی توفیق ملتی ہے۔ جو بار بار اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ یقین کر لے اللہ کی طرف سے مجھے یہ توفیق مل گئی اس مبارک نام کو اپنی زبان سے لینے کی، جس سے گناہوں سے ہمارے اعضاء بھی گندے ہو چکے، ہماری زبان بھی گناہوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان تراشیوں سے گندی ہو چکی، لیکن اس کریم اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس اللہ نے پاک نام اس گناہوں والی زبان سے لینے کی اللہ نے توفیق دی ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا ہم پر انعام ہوا ہے، یہ اللہ کا عظیم نام اتنا اونچا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنے والا ایک بھی باقی ہوگا۔ اس اللہ کے مبارک نام سے، اللہ کے دین کی برکتوں سے زمین و آسمان کا نظام چل رہا ہے۔ اتنا یہ اللہ کا مبارک نام ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا۔ وَنَبِي موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح دلوں کو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح گناہ کر کر کے گناہوں کا زنگ دلوں کو لگ جاتا ہے، اور لوہے کا زنگ اتارنے کے لیے ریگ مار ہے، گناہوں کا زنگ دلوں سے اتارنے کے لیے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے گناہوں کا زنگ اترتا ہے، گناہوں کی میل اترتی ہے، گناہوں کی آلودگی اترتی۔ آدمی روزانہ پتہ نہیں کتنے گناہ کر جاتا ہے، زبان سے، کانوں سے، آنکھوں سے، دل سے غلط سوچ کے۔ یہ اللہ کے مبارک نام کی برکت سے گناہوں کا زنگ بھی اترتا ہے اور دل بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، پاکیزہ بنتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دل چمکدار بنتے ہیں۔ وَنَبِي موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، یہ حدیث میں پڑھنے لگا تھا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی ہے۔ آدمی زندہ ہو تو کوئی چیز اس کے قریب نہیں آتی، حتیٰ کہ بیمار پڑا لیکن زندہ ہو، کیڑے مکوڑے اکیلا پڑا ہو، کوئی چیز اس کو کھانے کے لیے قریب نہیں آئے گی، لیکن جب فوت ہو جائے، روح نکل جائے، ہر چیز اس کو کھانے کے لیے آتی ہے۔ ایسے ہی جب ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہے، یہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے، نفس کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے، گناہوں کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور جب ذکر نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہے، جس سے بندہ مردہ ہو تو ہر چیز اس پر حملہ کرتی ہے۔ اس کا دل مردہ ہو جائے جب، پھر شیطان کے حملے ہوتے ہیں، نفس کے حملے ہوتے ہیں، طرح طرح گناہوں میں ملوث ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد اتنی بڑی نعمت ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا قال وما ریاض الجنہ قال حلق الذکر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو خوب پھل کھاؤ، فرتعو خوب میوے کھاؤ، خوب پھل کھاؤ۔ فرتعو اصل میں کہتے ہیں جب بکری گائے وغیرہ سبزے میں داخل ہو جائے تو وہ چاہے مالک مارتا بھی رہے وہ کھا کے رہتی ہے۔ فرتعو، ایسے تم جب ذکر کے حلقوں میں بیٹھو، جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو، خوب میوے کھاؤ، خوب جنت کے پھل کھاؤ۔ قال وما ریاض الجنہ، صحابی نے عرض کی اللہ کا رسول جنت کے باغ کیا ہے جس سے ہم خوب میوے کھائیں، خوب پھل کھائیں؟ قال حلق الذکر،